بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ اور حاضرین، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ITTI علی گڑھ کے چینل سے جس وقت سیرت لٹریچر سیریز کا ایک سلسلہ چل رہا تھا تو اس موقع پر مولانا کی یہ کتاب اوراق سیرت کا تعارف کرایا تھا۔ جب مولانا کو اس کی خبر ہوئی تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ اس کو تحریر میں لا کر ایک مرتبہ مجھے دکھلا لیجیے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ کام اب انجام کو پہنچ رہا ہے۔ ہائے مولانا کی وہ شفقت و عنایت، بقول شاعر ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے۔ بات شروع کرتے ہیں۔ میرا موضوع ہے اوراق سیرت، تعارف و تجزیہ۔ مولانا سید جلال الدین عمری کے سیرتی مقالات و مضامین پر مشتمل یہ کتاب اوراق سیرت کے اہم گوشوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ مولانا مرحوم لکھتے ہیں، وقت کی رفتار کے ساتھ دل و دماغ پر یہ تصور چھاتا چلا گیا کہ اپنی کم علمی کی وجہ سے سیرت کے بالکل نئے گوشے نہ بھی تلاش کیے جا سکیں تو بعض پہلوؤں کو کچھ نمایاں کیا جا سکے۔ اسی احساس کے تحت کبھی کبھی قلم کو حرکت ہوئی اور متعدد مضامین ضبط تحریر میں آ گئے۔ مولانا عمری نے جن موضوعات پر اپنی کوششیں صرف کیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا خاص موضوع اصلاح معاشرہ تھا۔ فن سیرت آپ کا موضوع نہیں تھا، لیکن علمی و تحقیقی دنیا کی سیاحی نے آپ کو ایسا ذوق بخشا کہ آپ سیرت نگاروں کی صف میں شامل ہو گئے اور سیرت نبوی کی تعلیمات کا عملی نمونہ بھی بن گئے۔ آپ کی تحریریں آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحریروں میں بیک وقت عالمانہ شان، محققانہ نظر، مفکرانہ انداز، داعیانہ تڑپ اور قوم کا درد جھلکتا ہے جسے ایک قاری صاف طور پر محسوس کر سکتا ہے۔ زیر نظر کتاب اوراق سیرت مختلف مضامین کا مجموعہ ہے۔ مولانا محترم نصف صدی تک مشکات نبوت سے عطر کشیدتے رہے اور انہیں بحث و تحقیق کے سخت مراحل سے گزار کر ورق جمع کر لیا اور انہیں اوراق سیرت کے نام سے موسوم کر دیا۔ کتاب میں موجود تمام مضامین موضوعات کے اعتبار سے اہم اور علم و تحقیق کے اصول پر پورے اترتے ہیں۔ ماخذ سیرت سے اخذ و استفادے کے سلسلے میں آپ نے صحیح روایات کو بنیاد بنایا ہے اور ان ائمہ حدیث کی روایات پر بھروسہ کیا ہے جنہیں سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے، مثلا امام ذہبی، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن القیم وغیرہ۔ اوراق سیرت کا امتیازی پہلو اس کا دعوتی انداز ہے، اسی لیے اس کتاب میں سیرت کی تمام بحثوں کا مفصل ذکر تو نہیں ملتا، البتہ جو بحثیں بھی اٹھائی گئی ہیں وہ سب دعوتی نقطہ نظر سے پیش کی گئی ہیں اور دلائل سے آراستہ ہیں، تاکہ اگر کوئی عالم اس سے استفادہ کرے تو دلائل کی روشنی میں اپنے مطلوبہ مقصد تک پہنچ جائے، اور اگر عام انسان اس سے راز حیات مستعار لینا چاہے تو بآسانی لے سکے۔ یہی مصنف کی کامیابی کا راز ہے۔ کتاب کے جملہ مباحث میں قاری کو فکر و عمل کی دعوت دی گئی ہے اور یہ تاکید کی گئی ہے کہ زندگی کے میدان میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہر قدم پر اس کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ مولانا مرحوم کی تحریروں کو اگر چند جملوں میں سمیٹا جائے تو اس کا پیغام یہ ہوگا کہ اگر کوئی جوان ہے تو اس کی جوانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پاکیزہ ہونی چاہیے، اگر کوئی امانت دار ہے تو اسے آپ کی طرح امین ہونا چاہیے، اگر کوئی فیصلہ کرنے والا ہے تو اسے آپ کی طرح منصف ہونا چاہیے، اگر کوئی استاذ ہے تو اسے آپ کی طرح مشفق و مربی ہونا چاہیے۔ اس طرح اس کی زندگی بے داغ ہو، باکردار و باعمل ہو، وہ جب بولے تو لوگ اسے سنیں، وہ فیصلہ کرے تو لوگ بچشم خوشی قبول کرے۔ ایک مومن کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ کتاب کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، آب و تاب سیرت، دعوت اسلام، علمی احسانات۔ ان کی تفصیل کا ابھی وقت بھی نہیں ہے، میں یہاں مختصراً کتاب کا اقتباس پیش کرتا ہوں جس میں مولانا محترم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا عقلی استدلال کرتے ہوئے واضح انداز میں لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والوں کا یہ یقین، یہ ایمان اور یہ قربانیاں میرے نزدیک آپ کے برحق ہونے کی زبردست دلیل ہیں، کیونکہ آج تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی جھوٹے نے دوسروں کو صداقت کا پابند بنا دیا ہو، کسی خدا سے بے خوف انسان نے اپنے ساتھیوں کے اندر اس کا خوف اور خشیت پیدا کر دی ہو، اور کسی پست سیرت آدمی کی صحبت سے لوگ سیرت بلند ہو گئی ہو۔ جھوٹ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اس لیے جھوٹے شخص میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ کسی کو سہارا دے، اس کا مقام مصلح اخلاق کا نہیں ہوتا بلکہ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ ظاہر ہے جو خود دوسروں کی مدد کا محتاج ہو وہ کسی کی دستگیری کیا کر سکتا ہے؟ میدان عمل میں جس کا قدم لڑکھڑا رہے ہوں ناممکن ہے کہ وہ کسی کمزور و ناتواں جسم میں استقلال اور ثابت قدمی کی روح پھونک دے۔ سیرت کے یہ اوراق قابل قدر اور لائق استفادہ ہیں۔ ان میں روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات و حوادث سے نمٹنے کا حوصلہ اور زندگی جینے کا بامقصد طریقہ سیرت نبوی کی روشنی میں بتایا گیا ہے۔ پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی مولانا محترم کی اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بہرحال گوناگون خصوصیات کی حامل یہ کتاب لائق مطالعہ و قابل استفادہ ہے، بالخصوص ان کے لیے جو اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں،
جو عہد نبوی کے حوالے سے دین کی خاطر اہل ایمان کی بے مثال قربانیاں سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو اپنی روزمرہ کی زندگی کو محسن انسانیت کے اسوہ مبارکہ کے مطابق ڈھالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔